یہ کہنا کہ اکثریت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لے کر آئے وہ کمزور لوگ تھے، یہ غلط جملہ ہے، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے، یہ غلط بیانیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اولین مسلمان میں اکثریت اشراف کی تھی، جو بھی قبیلے تھے ان کے جو سردار تھے وہ کوئی بھی اسلام نہیں لے کر آیا، لیکن یہ لوگ جو اسلام لے کر کے آئے یہ بھی اپنے قبیلے کے انت کے باحیثیت لوگ تھے، امیر کبیر صاحب حیثیت لوگ تھے، حسب نسب کے اعتبار سے بھی، پیسے مال اور دولت کے اعتبار سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کیا ابتدائی مسلمان کمزور اور ضعیف لوگ تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم جب کسی علمی مجلس میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کی ہو، گھریلو مجلس ہو، یا ہم کہیں اور اس طرح کی علمی مجالس میں بیٹھیں، تو بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض باشعور پڑھے لکھے لوگ بھی اسلامی تاریخ سے قدر ناواقف ہونے کی وجہ سے بعض باتیں غلط طور پر رواج پا رہی ہیں۔ تو جب اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ اس معاملے میں غلطی کر سکتے ہیں تو پھر مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ جو ہماری ماس ہے، جنہیں اسلامی تاریخ جن کا موضوع نہیں ہے، وہ بھی پھر اسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ایک علمی مجلس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا گفتگو کے دوران کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے جو ابتدائی پیروکار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے کمزور ضعیف لوگ ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ابتدائی پیروکار تھے وہ ایسے ہی تھے، نادار تھے، کمزور تھے، جنہیں معاشرے نے بہت ظلم و ستم روا رکھا وغیرہ۔ علامہ شبلی نعمانی جب اپنی سیرت لکھتے ہیں، سیرت النبی، تو اس میں تو علامہ شبلی اس بات کو گویا ایک کلیے کے طور پہ بیان کر دیتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ ہوتے ہیں، یہ سیرت النبی میں انہوں نے کہا۔ اسی طریقے سے مولانا عبدالرؤف داناپوری ہیں، انہوں نے السیر میں جو ان کی سیرت کی بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے، حیرت یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے تمام سابقون الاولون کی فہرست دی ہے اپنی کتاب کے اندر، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر غربا تھے جن کا مکے میں کوئی حامی نہیں تھا، کچھ غلام تھے جو روسائے قریش کی نظروں میں کوئی عزت نہیں رکھتے تھے، حالانکہ وہ فہرست دے رہے ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ اچھا، پھر یہ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، پھر وہ ایک تاریخی روایت بھی لے کر آتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان، یہ لوگ شام وغیرہ جاتے تھے، شام بھی جاتے تھے اور یمن بھی جاتے تھے اپنے تجارتی کاروان لے کر کے، تو ایسے ہی کسی کاروان کے ساتھ حضرت ابو سفیان جو تھے شام گئے ہوئے تھے، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے ان کو بلایا تاکہ وہ پتہ کرے کہ مکے میں جو ایک نیا نبی آیا ہے ذرا اس کے احوال معلومات حاصل کریں اس کے بارے میں۔ تو کچھ سوالات کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، ان کے بچپن اور جوانی کے بارے میں، اور پھر ایک سوال اس نے ہرقل نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں تمہارے نبی کے اوپر، کیا وہ اشراف ہیں یا وہ معاشرے کے ضعیف لوگ ہیں، ضعفاء ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا بل ضعفاء ہوں، یعنی وہ معاشرے کے ضعیف لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ضعفاء استعمال ہوا ہے، ضعیف یا ضعفاء جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اشراف کے مد مقابل استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے، ہم تو کسی کا دماغ کھول کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن سیاق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سے ابو سفیان کا مطلب سرداران قریش تھے، کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے سرداران قریش نہیں ہیں، ضعفاء ہیں۔ اچھا، خود ابو سفیان اپنے قبیلے کے سردار تھے، بنو امیہ کے وہ سردار تھے، اس پر ہم ذرا آگے آئیں گے۔ یہ چیزیں
سامنے رکھ کر عام پرسیپشن یہ بنا دیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے، ابتدائی ایمان جو لوگ لے کر کے آئے، وہ سب کمزور تھے، نگرے تھے، غریب غربا تھے، مکے میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ ذرا سابقون الاولون کی فہرست دیکھ لیجئے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ ہم ابتدائی 6 سال لے لیتے، 6-7 سال ہم لے لیتے ہیں کہ ان 6-7 سالوں میں جو لوگ اسلام لے کر کے آئے وہی سابقون الاولون ہے نا، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے، اور کیا یہ ایسے ہی لوگ تھے جن کا معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، یا یہ معاشرے کے حسب نسب والے اشراف میں سے تھے، سردار نہ بھی ہوں، لیکن دیکھیں نا، صرف معاشرے میں صرف سردار ہی تو اشراف میں نہیں شمار ہوتا، اور لوگ بھی شمار ہوتے ہیں۔ ایک رولنگ کلاس ہوتی ہے، لیکن رولنگ کلاس کے قریب بھی تو ایک دوسری کلاس ہوتی ہے، اس کو آپ ضعیف تو نہیں کہہ سکتے، مسکین تو نہیں کہہ سکتے، ٹھکرائے ہوئے لوگ تو نہیں کہہ سکتے، غریب تو نہیں کہہ سکتے، غلام اور لونڈی اور کنیز تو نہیں کہہ سکتے۔ اب ذرا آپ دیکھ لیجئے ان سابقون الاولون کی میں 8-10-12-14 نام آپ کے سامنے لیتی ہوں کہ جو مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں، کہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ کیا معاشرے کے ضعیف لوگ تھے جن کا مکے میں کوئی والی وارث نہیں تھا۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، ان کا تعلق بنو اسد سے تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ ان کا اسٹیٹس کیا تھا، سوشل اسٹیٹس ان کا کیا تھا، ان کا سماجی رتبہ کیا تھا؟ قریش کی اگر چند امیر ترین حسب نسب والی شاندار خواتین کا اگر کوئی تذکرہ کیا جائے تو اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو سر فہرست نظر آتی ہیں۔ اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ جب ان کے تجارتی کاروان روانہ ہوتے تھے تو فرض کر لیجئے کہ ایک تجارتی قافلے میں 200 اونٹ ہیں، تو اس کے اندر 100 اونٹ تو اکیلے حضرت خدیجہ کے ہوتے تھے اور 100 اونٹ باقی اہل مکہ کے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے ام الفضل، جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھی، ام الفضل، اور ان کا نام ابن سعد جو ہیں طبقات الکبریٰ والے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو دوسری خاتون ایمان لے کر کے آئی تھیں وہ ام الفضل ہے، اور بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑے تیقن کے ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ام الفضل کون تھی؟ اگر آپ، پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ مکے میں قریش کی 5-7 باحیثیت زبردست تمطراق والی خواتین کی ایک لسٹ بنائیں گے تو ام الفضل آپ کو سر فہرست نظر آئیں گی، حضرت عباس کی زوجہ جو تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے حضرت ابو بکر جو ہیں، ان کا تعلق بنو تیم سے تھا، اور یہ جب قصے بن کلاب نے جب ایک سٹی اسٹیٹ بنائی تھی مکہ کے اندر، تو اس میں 14 عہدے رکھے تھے، مختلف عہدے رکھے تھے۔ اس میں ایک عہدہ تھا اشناق کا۔ اشناق کے عہدے کا مطلب یہ تھا کہ جو اشناق کا آفس بیرر ہوگا وہ قبائل کے درمیان خون بہا یا جرمانہ یا مالی تاوان وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرے گا۔ اس کے اوپر کون تھے؟ ابو بکر تھے، اور یہ کوئی ایسے کمزور اور شخص نہیں تھے، یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ کی سٹی اسٹیٹ کے ایک آفس بیرر تھے ابو بکر صدیق۔ پھر اس کے بعد دیکھیے بنو مطلب سے تھے عبیدہ بن حارث، بنو عبد الشمس سے تھے حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، عثمان بن عفان بنو امیہ سے تھے حضرت عثمان، انتہائی امیر کبیر خاندان سے ان کے تعلق رکھنے والے، اور ان کے جو والد تھے عفان، ٹھیک ہے یہ بنو امیہ کے سردار تو نہیں تھے لیکن اشراف میں شامل ہوتے تھے۔ بڑے بڑے جو نام تھے بنو امیہ کے، اس میں حضرت عثمان کے والد عفان آتے تھے۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف کسی طرح بھی حضرت عثمان سے کم مالدار نہیں تھے، بلکہ بہت مالدار تھے، اور ان کا تعلق تھا بنو زہرہ سے۔ اور ان کے تو جو، اگر میں ان کی مالداری کے جو قصے اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو پتہ نہیں مجھے کتنی ویڈیوز ریکارڈ کرانی پڑیں گی۔ عبد الرحمن ابن عوف کا تو یہ بنو زہرہ کے اشراف میں سے تھے۔ سعید بن زید
بنو عدی میں سے تھے، حضرت عمر کے یہ چچا زاد بھائی بھی تھے۔ مصعب ابن عمیر عبد الدار سے تھے، بنو عبد الدار سے تھے۔ عثمان بن مظعون جو شاید چوتھے یا پانچویں مسلمان تھے، یہ بنو جمح میں سے تھے۔ عبداللہ بن حذافہ بنو سہم میں سے تھے۔ ارقم بن ابی ارقم بنو مخزوم میں سے تھے۔ یہ وہی ارقم بن ابی ارقم ہیں جن کے گھر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ابتدائی زمانے میں ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا، کیونکہ ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر جو ابتدائی مسلمان تھے وہ جمع ہوں اور وہاں پر ان کو تعلیم بھی دی جائے، ان کی تربیت بھی کی جائے اور آپس کی باتیں بھی کی جائیں اور لائحہ عمل بھی طے کیا جائے۔ تو اس کے لیے ارقم بن ابی ارقم کا گھر، دیکھیے اور بھی بہت سارے تھے جن کا گھر لیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ بنو مخزوم کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا، دیکھیں نا، گھر ابو بکر صدیق کا بھی لیا جا سکتا تھا، گھر جس کو کہ وہ بنایا جائے، اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے کئی گھر تھے، ایک گھر لے لیتے رسول اللہ۔ عثمان بن عفان بہت ہی دولت مند تھے، ان سے کہتے وہ ایک گھر دے دیتے۔ ارقم بن ابی ارقم کا گھر کیوں لیا گیا؟ دو وجوہات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر لیا تھا۔ ایک تو دیکھیے، جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور جب آپ سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ سعی کرتے ہیں، تو جب آپ صفا سے اترتے ہیں تو آپ کے جو پہلا دروازہ پڑتا ہے سیدھے ہاتھ پر، وہ باب ارقم ہے، اور حضرت یہ باب اس جگہ پر ہے جہاں پر پہلے کسی زمانے میں حضرت ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا۔ اچھا، اب یہ گھر دو وجوہات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ یہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے تھا، چھپ جاتا تھا، یعنی اور ڈھلوان میں تھا، یعنی اگر ایک شخص خانہ کعبہ میں آیا ہے، خانہ کعبہ بھی میں آیا ہے، اب وہ جا رہا ہے حضرت ارقم کے گھر، تو وہ کچھ دور تک تو لوگوں کو جو کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ دور تک تو نظر آئے گا، اس کے بعد وہ نشیب میں چلا جائے گا۔ یہ وہی نشیب ہے جب آپ صحیح کرتے ہیں صفا سے اور مروہ کے درمیان تو آپ نشیب میں اترتے، تو وہ نشیب میں چلا جائے گا اور نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نظروں سے آپ تعقب نہیں کر سکتے ایک شخص کا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے، تو وہ پتہ بھی نہ چلے، بیٹھے بیٹھے اگر وہ دیکھنا چاہیں تو وہ نہیں پتہ چلا سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ لوکیشن گھر کی ایسی تھی کہ وہ بہت اچھی تھی اس بات سے کہ لوگ دوسرے لوگوں سے چھپ کر یا ان کی نظروں میں آئے بغیر بنو ارقم میں دار بنی ارقم میں آ سکتے تھے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ارقم بن ابی ارقم کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جو کہ قریش کے اس وقت کے 13-14 قبائل میں دو طاقتور ترین قبیلے میں سے ایک تھا۔ قریش کے 14-15 قبیلے تھے جن میں سے دو طاقتور ترین تھے۔ طاقتور ترین قبیلے کون سے تھے؟ بنو امیہ، بنو مخزوم۔ بنو ہاشم طاقتور نہیں تھے، وہ تھے ایک اسپریچول ان کی ایک حیثیت تھی، کیونکہ ان کے پاس جو عہدے تھے وہ دیکھیے کیا تھے، دو عہدے تھے ان کے پاس۔ ایک تو یہ تھا کہ حاجیوں کو کھلانے اور پلانے کا عہدہ ان کے پاس تھا، اس کے اوپر حضرت عباس تھے جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے تو، اور ایک ان کے پاس عہدہ تھا خانہ کعبہ کے انتظام کا۔ تو ان کی حیثیت ملک کے اندر، یعنی قبیلے کے اندر، قبائل کے اندر ان کی حیثیت جو تھی وہ اسپریچول تھی، مذہبی تھی۔ اور بنو امیہ اور بنو مخزوم کی جو حیثیت تھی یہ طاقت کی مراکز تھے، بنو امیہ اور بنو مخزوم۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو اس لیے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کہ یہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے جن سے لڑنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو ابتدائی ہم دیکھ رہے تھے اولین مسلمان، اس میں دیکھ لیجئے بنو فہر بن مالک کے دیکھ لیجئے، ابو عبیدہ بن جراح، پھر یزید بن زمع بنو عبد العزا کے، اور پھر چھٹی نبوی پر اگر آپ آ جاتے تو پھر دو بڑے نام لے لیجئے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر، جن کے اسلام لانے میں 3-4 دن کا فرق تھا۔ حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا تھے، بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا، یہ کوئی معمولی آدمی تھے، اور حضرت عمر ان کا تعلق بنو عدی سے تھا، یہ کوئی معمولی آدمی تھے۔ ابھی فہرست بہت لمبی ہے،
لیکن میں نے اپنے یہ 14-15 نام آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ جو ابو سفیان اور ہرقل کی گفتگو تھی نا، اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس نے جو یہ کہا تھا بل دوفاہم، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی معاشرے کے بالکل غریب، کمزور، بالکل جن کا کوئی والی وارث نہیں، وہ ایسے لوگ تھے. یہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا، ابو سفیان کا اس وقت مطلب ہرقل سے یہ تھا کہنے کا کہ کوئی سردار قبیلہ محمد کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا. یہ جو ابو سفیان نے ہرقل کو کہا تھا، وہ اس کانٹیکس میں کہا تھا کہ سرداروں میں سے کوئی محمد پر ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آیا، مگر ویسے ایمان لانے والوں میں اچھا یہ سارے اشراف تھے. اچھا اب یہ سارے آزاد تھے، حر تھے، بڑے زبردست. اس میں کچھ قبیلے چھوٹے قبیلے ہیں. یہ بھی ابو سفیان کے ذہن میں رہا ہوگا. بنو جمحہ ہیں، بنو سہم ہیں، بنو عدی ہیں، بنو تیم ہیں. یہ قریش کے بالکل نیچے آنے والے قبیلے ہیں. بنو تیم جس سے ابو بکر کا تعلق تھا، بنو عدی جس سے حضرت عمر کا تعلق تھا، بنو سہم جن سے عبداللہ بن حذافہ کا تعلق تھا، بنو جمحہ جن سے عثمان ابن مظعون کا تعلق تھا. یہ لوگ جو ہیں یہ چاہے وہ عدی سے ہوں، چاہے وہ جمحہ سے ہوں، چاہے وہ سہم سے ہوں، چاہے وہ تیم سے ہوں، یہ قریش کے قبیلے جو تھے نا ان میں یہ نیچے آتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے بھی ابو سفیان نے یہ کہا ہوگا یہ تو دوفا ہیں، یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ طاقتور لوگ نہیں ہیں جیسے ہم ہیں، جیسے بنو امیہ ہیں، جیسے بنو مخزوم ہیں، یہ ویسے لوگ نہیں ہیں. اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس تاریخی روایت کو بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، اور باقی یہ جو سابقون الاولون کی فہرست، اس میں سے میں نے 15 نام آپ کے سامنے بتا دیے ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یعنی نبوت کے 6 7ویں سال تک 150 یا 52 افراد اسلام لے کر آئے تھے. اس میں 16 سے لے کر 18 تک یہ وہ لوگ تھے جو واقعتاً ضعیف لوگ تھے. ان میں سے کچھ نام میں بھی آپ کے سامنے اسکرین پر بلکہ شیئر کر دوں گی. تو یہ اب آپ دیکھیے، ایک طرف 134 لوگ ہیں، 134 لوگ، 134 افراد جو غریب نہیں ہیں، مسکین نہیں ہیں، ضعیفوں میں ان کا تعلق نہیں ہے، قریش کے قبیلوں میں اشراف میں ان کا تعلق ان کا اشراف قبیلہ سے ہے. 100 ایمان لانے والے 152 افراد میں سے 134 افراد وہ ہیں جن کا تعلق اشراف سے ہے، اور صرف 16 سے 18 لوگ وہ ہیں جو کمزور تھے. میں ایک ہلکی پھلکی لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. اب دیکھ لیجئے یہ جو کمزور لوگ تھے جن کو کہ قریش اور سرداران قریش نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ان کے اسلام کی وجہ سے، ان میں تھے حضرت یاسر، حضرت عمار کے والد اور حضرت سمیہ کے شوہر تھے. یہ بنو مخزوم کے حلیف تھے. حضرت عمار بن یاسر یہ بھی بنو مخزوم کے حلیف تھے. حضرت سمیہ یہ عمار کی والدہ تھیں اور اسلام کی راہ میں پہلی شہید، اور ابو جہل نے برچھی مار کے انہیں شہید کر دیا. اس کے بعد دیکھ لیجئے حضرت بلال بن رباح، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. بڑی انہوں نے بھی شدید تکلیفیں اٹھائیں، بہت شدید تکلیف، ان کی تو پوری پیٹھ ایسی زخمی ہو گئی تھی. پھر حضرت حمامہ تھیں، یہ حضرت بلال کی والدہ تھیں. حضرت خباب بن ارد تھے، یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے. حضرت زنیرہ تھیں، یہ رومی تھیں اور عمرو بن مومل کی آزاد کردہ لونڈی تھیں. حضرت ابو فقیہ تھے، جہمی تھے. صفوان بن امیہ کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی اتنے غلام بھی نہیں تھے، آزاد کردہ تھے لیکن بہرحال اشراف میں نہیں تھے. حضرت عامر بن فہیرہ طفیل بن عبداللہ کے غلام تھے. حضرت صہیب بن سنان یہ بنو تمیم کے حلیف تھے. حضرت ام عبیس یہ حضرت نہدیہ یہ اور ان کی بیٹی بنت نہدیہ، یہ سب کنیزیں ہیں، یہ سب جاریہ ہیں. حضرت جاریہ بنی مومل یہ بنو عدی کی ایک باندی تھیں، اور حضرت عمر انہی کو مار کے جب تھک جاتے تھے تو کہتے تھے اچھا ٹھہر جاؤ بعد میں ماروں گا. پھر حضرت محجن بن ادرا الاسلمی اور حضرت مسعود بن ربیعہ اور ام ایمن اور حضرت زید بن حارثہ.
یہ لوگ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے کمزور لوگ تھے. ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرے کے کمزور لوگ تھے. کوئی غلام تھا، کوئی آزاد کردہ غلام تھا اور کوئی کنیز، اور ان کو بڑی ماریں پڑی ہیں، بڑا ظلم انہوں نے برداشت کیا ہے. تو یہ کہنا کہ سارے لوگ جو ابتدائی یا اکثریت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لے کر آئے وہ کمزور لوگ تھے، یہ غلط جملہ ہے، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے، یہ غلط بیانیہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اولین مسلمان میں اکثریت اشراف کی تھی. سرداران قبیلہ کوئی نہیں تھا اس میں. اس وقت جو قریش کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے چھوٹے جو بھی قبیلے تھے، ان کے جو سردار تھے وہ کوئی بھی اسلام نہیں لے کر آیا. لیکن یہ لوگ جو اسلام لے کر کے آئے یہ بھی اپنے قبیلے کے انت کے باحیثیت لوگ تھے، امیر کبیر صاحب حیثیت لوگ تھے، حسب نسب کے اعتبار سے بھی، پیسے مال اور دولت کے اعتبار سے بھی. تو امید ہے کہ اس سے آپ کی معلوم نہیں آپ کو یہ کنفیوژن تھی یا نہیں تھی، لیکن جتنے لوگوں کی یہ کنفیوژن رہی ہوگی وہ دور ہو گئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.